آپ یہ گلدستہ بکھار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا نظر مولا نیاز حسین سے بڑا میرے پاس واسطہ نہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وہ فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے کھل کے درود بھیجے گا اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، اس واسطے بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل غم وغم شیئن جلی بے علین بے علین بے علین بے علی بلند صلوات۔ ماشاءاللہ آپ تھوڑے نہیں بیٹھے بھی کافی، اب آپ تشریف فرمائیں، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، درود اتنا بلند پڑھیں کہ 14 راضی ہو جائیں۔ حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم باریان مجلس بھائی زین اور بھائی عباس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا ضرور آمین کہنا میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک رشتے میں تو میرے دادا کوئی لگتے تھے جناب شیخ بخاری صاحب، مالک اللہ اور جملہ جتنے سادات المومنین اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں سب کے درجات مزید بلند فرما۔ میرے مالک انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مالک میرے وطن کی خیر فرما، میرے مالک میری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک حسین بادشاہ کے جتنے بھی عزادار موجود ہیں اور جتنے بھی عزادار ملک و پاکستان میں یا اس ملک سے باہر موجود ہیں سب کی حفاظت فرما۔ تیرے سیدہ والو ضرور آمین کہنا مالک اللہ، تب تک موت نہ دینا جب تک کربلا اور شام کی زیارت نہ کر سکے۔ اس دور کی دعا ہے، ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک اللہ تجھے ذکر کی عزت کا صدقہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، درود اتنی بلند آواز میں پڑھے کہ آپ کی آواز نجف کے والی تک جانی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صدا سکھیرن صدا آباد رہے، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہے۔ اجازت ہے میرے سامعین، اگر آپ کی اجازت ہو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں تریٹ کو ہو کے تریٹ میں پڑھوں۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ پہلی 6 سطریں پڑھوں آپ کو لطف آئے گا۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ انکل عقیل آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ مالک اللہ چاچو حسین کی تمام پریشانیوں کو دور پڑھوں گا، ورنہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ذاکرین میرے بات پڑھیں گے۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل سے داد نکلے گی۔ یہ جو ہم مجالس کرواتے ہیں، جو ہم جشن کرواتے ہیں، ان میں ماحول کیا ہوتا ہے؟ سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں،
नजब के वालिद तक जरूर जाएगी। तवज्जो रखिएगा, मैं सदके सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं। सुखन वाले शेर कहने वाले, मजलिस पढ़ने वाले, अहले सुखन आप लोग मोमिनीन ज़ादारान सुनने वाले, सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पे मालिकाने खुद तशरीफ लाते हैं। जो रज़ा बादशाह का नौकर है उस पे वाजिब नहीं है, वाजिब है बोलना। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पे मालिकाने खुद, अब जरूरी है मैं हाथ मारूं, मैं मिंबर पे हाथ मारूं तब आप बोले। जो बंदे लफ्जों के कदरदान है, मेरी बात उनसे है। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पे मालिकाने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। हमारी शक्लें जो माओ के शिकवों में बनाते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये उनकी मेहरबानी है, कल की 5, 12, 14 की, ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं। वरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। हाय 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 हाय, शाबाश, ये हाथ ऊंचे रहे, ये ज़बान सलामत। हमारे जैसे नालायक दरूद पढ़ेंगे। उन्हें मजलिस सुनाते हैं। हमारी शक्लें जो माओं के शिकवों में बनाते हैं। और ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं। वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। हाय हाय हाय, वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। यकीन माने जो मौला रज़ा का नौकर है ना, जो मजलिस में ये सोच के बैठे कि मैं 14 का नौकर हूँ, उसके दिल से दाद निकलेगी, बाकियों को छुट्टी है। हमसे कहा है मौला रज़ा बादशाह ने, हमसे कहा है मौला रज़ा बादशाह ने। क्या जो लोग कहते हैं इन शीयों को जन्नत नहीं मिलेगी, और जाहिला मुझसे सुनो, हमसे कहा है मौला रज़ा बादशाह ने, क्या जो भी मेरा है उस पे जहन्नम हराम है। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, ये हाथ ऊंचे रहे, ये ज़बान सलामत रहे। हाय हाय हाय, जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है। अंतर कासम दूसरे मिसरे पे इतनी दाद और दुआ मिल गई, अल्लाह जल्ल चौथे मिसरे पे क्या बोलेगा। हमसे कहा है मौला रज़ा बादशाह ने, हमसे कहा है, ये नहीं देख ले कि पढ़ कौन रहे, ये देख ले कि वो कह क्या रहे। मुझे मेरी मेहनत की दाद और दुआ चाहिए, बाकी आप पेशा कुछ के ना बोले। हमसे कहा है मौला रज़ा बादशाह ने, जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है। और दोज़ख की क्या मजाल के छू भी सके नबी, मौला रज़ा खुदा की ज़मानत का नाम है। हाय 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 हाय, शाबाश, ये बयान है इस मजमे का। अली हक अली हक अली हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात। जो भी मेरा है उस पे जहन्नुम हराम है, और दोज़ख की क्या मजाल के छू भी सके नवीद, मौला रज़ा खुदा की ज़मानत का नाम है। अगर आप थके न हो तो यहाँ पे चंद बातें मैं करना चाहूँगा। रावी ये लिखता है कि मैं रात को जब बिस्तर पे लेटा तो मैंने ख्वाब क्या देखा
کہ ہمارے شہر میں اعلان ہوا کہ ہمارے شہر کی جو جامعہ مسجد ہے اس میں رسول آ رہے ہیں، اس میں رسول آ رہے ہیں۔ کہتے میں رسول خدا کے عشق میں مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا مسجد کے قریب ستون پہ بیٹھے تھے رسول خدا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ توجہ ہے نا؟ ستون پہ بیٹھے تھے رسول خدا، سات چاند کھجورے۔ کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو رسول نے میری جھولی میں کھجوریں رکھی، کھجوریں تھی 7۔ یار جو مولا رضا بادشاہ کے نوکر ہے، یقین مانے علامہ ناصر صاحب نے یہ بات کر کے کمال کر دی ہے۔ کھجوریں تھی 7۔ راوی لکھتے کہ جب میں نے رسول کو کہا کہ مولا ایک اور دے دے، کہ مولا ایک اور دے دے، تو رسول فرماتے ہیں چل، جتنی اوقات تھی میں نے تجھے اتنی دے دی۔ توجہ رکھیے گا، جتنی اوقات تھی میں نے تجھے اتنی دے دی۔ کہتے میں جب خواب سے چاچو جی شان اٹھا، میں نے کیا دیکھا، میں اسی طرح رسول کے عشق میں مسجد کے پاس جا رہا ہوں تو اسی طرح مسجد کے قریب ستون پہ بیٹھے تھے مولا رضا بادشاہ۔ توجہ، وہی ابا، وہی کبا، وہی رسول والے نین نقش۔ کہتے جب میں قریب گیا، یار بڑے کوئی بد نصیب ہے وہ بندہ جو جملہ سن کے سمجھ کے واہ واہ نہیں کرتا۔ جب میں قریب گیا اسی طرح مولا نے، جس طرح رسول نے مجھے 7 کھجوریں دی تھی، امام رضا بادشاہ نے مجھے 7 کھجوریں دی۔ اسی طرح جب 7 کھجوریں دی، میں نے کہا مولا ایک اور دے دے، تو اس وقت رضا مسکرا کے فرماتی اگر نانا نے 8 دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ شاباش، یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ زبانیں سلامت رہے۔ اگر نانا نے 8 دی ہوتی تو میں بھی تجھے 8 کھجوریں دے دیتا۔ توجہ، یہ مامون، اس کو ایک دن شوق چڑھا کوئی سارے مجھے سید کہیں۔ کیا کہے؟ سید۔ تو اس نے دربار میں اعلان کیا بھائی سارے مجھے سید کہنا شروع کر دو۔ ایک دوسرے سے کہتے رہے یہ سید ہے، سید ہے، سید ہے۔ تو اتنے میں رضا بادشاہ کا قدم دربار کے اندر آیا، سب چپ ہو گئے۔ رضا بادشاہ آگے آئے، سارے سلام کرنے کے لیے اٹھ گئے، اٹھ کے نے سلام کیا۔ رضا بادشاہ جب آگے آئے، اس نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا۔ رضا فرماتے اچھا مجھے اتنی بات بتا، اگر رسول تیرے پاس آئے اور کہے کہ مجھے تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے، مجھے تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے، تو تو رشتہ دے دے گا؟ خوش ہو گیا۔ کہتے ہیں مولا آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، بھئی 18,000 عالمین کا سردار محمد اگر میرے پاس آئے اور بیٹی کا رشتہ مانگے، میں ایک کیا ساری دے دوں گا، میں ایک کیا ساری دے دوں گا۔ جو بندہ امیر بن کے بیٹھے میری بات اس سے نہیں ہے، جو مولا رضا کو اپنا مالک سمجھتے میری بات اس سے ہے، مولا ایک کیا ساری دے دوں گا۔ رضا فرماتے اچھا پھر آج سے اپنے آپ کو سید کہلوانا بند کر دے۔ چاچو حیدر جلدی 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 آئے، میں جملہ مکمل کروں۔ پھر آج سے اپنے آپ کو سید کہلوانا بند کر دے۔ سید تو میں ہوں، مجھ سے رسول اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ توجہ، اب یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ مامون کے دربار میں یہ بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے چاچو حیدر میں تائید کریں گے، آ کے یہ دعویٰ کیا کہ مامون میرے پاس رسول کے 7 بال ہیں اور میں وہ بال بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، غربت آ گئی ہے۔ تو مامون کہتے ہیں کہ بال کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں
دینار. کتنے؟ 100. تو اس وقت مامون کہتے ہیں اگر یہ رسول کا ہو 100 کیا تجھے 1000 کیا تجھے اس کے پیچھے میں سب کچھ دے دوں گا. تجھے دولت سے میں اتنا نوازوں گا کہ تو پیسے سے کھیلے گا. اچھا مامون کہتے ہیں لیکن اب پتہ کیسے لگے گا کہ یہ رسول کے بال ہے؟ خوشبو اس نے کوئی لگا دی ہوگی بے وقوف بنانے کے لیے. دربار میں سب ہر کسی کے ہاتھ میں بال گئے. بس ان نے خوشبو جب اس کی سونگی تو سب کہنے شروع ہو گئی یہ رسول کے بال ہیں. یار توجہ رکھیے گا. اس وقت مامون کہتے کیا پتہ اس نے کوئی نقلی خوشبو لگا دی ہو انکل شکیل. تو اس وقت اس کے ذہن میں آیا جب ان سب کو نہیں پتا تو رضا سے پوچھتے ہیں. جب ان سب کو نہیں پتا تو رضا بادشاہ سے پوچھتے ہیں. بلایا گیا رضا بادشاہ کو. رضا بادشاہ جب اس کے پاس آئے سلام کیا جواب دیا. اس نے کہا مولا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. ایک بندہ ہے اور اس نے دعویٰ کیا میرے پاس رسول کے 7 بال ہیں. مولا آپ مجھے اتنا بتائیں کہ یہ بال رسول کے ہیں میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. یا جو بندے معرفت رکھتے ہیں میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. رضا فرماتے اچھا بال کہاں ہے؟ 7 بال اس نے آگے رکھے. رضا بادشاہ نے 3 کو الگ کیا 4 کو الگ کیا 3 کو الگ کیا 4 کو الگ کیا. رضا فرماتے یہ 3 میرے نانا کے نہیں بھائی رسول کے تو بال بھی 3 نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا رسول کے تو بال بھی 3 نہیں ہوتے. مامون حیران پریشان مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ 4 رسول کی ہے 3 رسول کے نہیں. رضا فرماتے اچھا ایسا کر تو آگ روشن کروا. آگ روشن کی گئی. رضا بادشاہ نے 3 بالوں کو اٹھایا آگ میں پھینکا تو وہ جل گئے. رسول کے بال 3 نہیں ہو سکتے. میں نے پہلے کہا ہے جو بندہ معرفت رکھتا ہے میری بات اس سے ہے رسول کے بال بھی 3 نہیں ہو سکتے. وہ 4 بال آگ کے قریب گئے آگ بجھ گئی. مجھے سمجھ نہیں آتی جب رسول کے بالوں کا یہ حال ہے تو رسول کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ ہائے 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 یہ ہاتھی چلے جب رسول کے بالوں کا یہ حال ہے تو رسول کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو امام زامن کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. سب کی اجازت ہے نا؟ چلے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میری گواہی دے دینا بھائی شاروخ کی مرضی ہے. حیدری ماشاءاللہ. مامون نے سکہ نکلوایا میرے مولا رضا بادشاہ کے نام. سب کو پتا ہے سکے پہ جو تحریر تھی وہ تھی الرضا بن آل محمد. سکہ نکل گیا بازار میں. اب کسی اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو یقین ماننے میں فضائل یہاں پہ ہی ختم کر دوں گا. کسی نے اس سکے کو اٹھایا لے کے آیا کسی دکاندار کے پاس سکہ دیا. تو اب حیران ہونے والی بات کیا تھی دکاندار نے سکہ لیا چھوما آنکھوں سے لگایا ماتھے پہ لگایا اور پھر سینے پہ ایسے رکھا جیسے قرآن ہوتا ہے. سینے سے لگایا اور اس نے کوئی اتنی پیاری بات کی کہتے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس سکے کے بدلے میں تجھے کچھ دے سکوں. میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس سکے کے بدلے میں تجھے کچھ دے سکوں. یہ دکان حاضر ہے جو دل کرتے تو لے لے. رات کو دکان بند کی گھر آیا. اب گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا تھا آگے اس نے سکے کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. گھر والوں کو کہتے یہ سکہ لو اور اسے کسی عام جگہ پہ نہیں رکھنا جہاں پہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے نا. توجہ تو ہے نا بور نہیں ہونا. جہاں پہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے اس سکے کو جا کے وہاں پہ رکھ دو. یہ سکہ گھر میں ہے خیر ہی خیر ہوگی برکت ہی برکت ہوگی.
سوچا کچھ میں کیا کروں، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ہے تو یہ 1 روپے کا سکہ، اگر ہم یہ اعلان کروائیں کہ جو یہ سکہ دے گا میں اسے اس کے بدلے میں 5 سکے دوں گا، مال و زر کی لالچ میں یہ دے دیں گے، تو وہ فضل بن ربی مسکرا کے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تیرا یہ تو نے سوچ لیا نا، یہ جو آئیڈیا تو نے بنا لیا، یہ پلان تیرا کامیاب نہیں ہوگا، جن کے نوکروں میں ابو ذر ہو، آئے ہائے 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 ہائے، جہاں ابو ذر جیسے نوکر وہاں مال و زر کی یہ لالچ کیا چلے گی، مامون کے اب کیا کیا جائے، آخر اس نے سوچا بازار میں اعلان کرواتی ہے، جس کے مال سے دکان سے بس نتیجہ دے رہا ہوں، جس کے گھر سے مکان سے دکان سے مال سے کہیں سے بھی یہ سکہ نکلا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اعلان ہو گیا بازار میں، اب مومن اکٹھے ہوئے، مالک تھے خراسان میں، رضا بادشاہ کے پاس آئے، ہاتھ جوڑے، مولا مامون نے یہ اعلان کر دیا 80 کوڑوں والا، مولا کچھ کرے، ہم تو بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، یار امام دامن کی حقیقت ہے۔ رضا فرماتے ہیں اچھا چاندی کا ایک تشت لے کے آؤ، وہ آ گیا، رضا بادشاہ فرماتے جنس کے پاس سکے ہیں وہ اس تشت میں لا کے رکھو، سکے رکھتے گئے، سکے جمع ہوئے، رضا فرماتے اب ایک کپڑا لے کے آؤ، اب ایک کپڑا لے کے آؤ، آ گیا کپڑا چاچو حیدر، رضا فرماتے انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹو، کپڑا کاٹا، اب کسی کا نام نہیں پتا نہ پوچھا، پھر بھی کہنے فلاں ابن فلاں سکہ لے جاؤ، فلاں ابن فلاں نتیجہ دے رہا ہوں، فلاں ابن فلاں سکہ لے جاؤ، فلاں ابن فلاں سکہ لے جاؤ، سکے لے گئے، سکے تقسیم ہو گئے، رضا فرماتی کپڑے پہ رکھو اور اسے گیرا لگا کے بازو پہ سجا دو، تو وہ کہتے ہیں مولا اس نے کہا ہے مال سے دکان سے گھر سے سکہ نکلا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ تو سامنے ہوگا، یہ تو بازو پہ ہوگا، اس وقت رضا فرماتی ہے ٹینشن نہ لو، پریشان نہیں ہوگا، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، آخری اجازت ہے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، میں کیا تو آپ اٹھ کے بولے، جتنا میرا حق بولے اتنا ضرور بولنا، اور میں راضی ہوں، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے، ہمارے نام کا سکہ سجا بازو پہ، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے، ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش، یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ زبانیں سلامت رہے، ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ اجڑ گئی ہیں علی بادشاہ کی بیٹیاں، بہت اچھا استقبال کیا آپ نے، حسین بادشاہ کی اماں کے دکھوں کا واسطہ بچہ سمجھ کے بے دہانی نہ کرنا، عزاداروں ارمان اسی بات کا ہے، ان کوفے اور شام کے ویشیوں نے علی بادشاہ کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے، علی بادشاہ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے، عزاداروں زیادہ نہیں پڑتا، بس تبرکن 2 جملے، لوگ کہتے ہیں نا غریب حسین، ہائے میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں ایسے مت کہا کرو، سید ذات کے غریب نہیں تھے، سید حالات کے غریب تھے، عزاداروں میں نے 15 سفر شکریال میں اپنے گھر میں یہ جملہ پڑھا تو ایک انکل مجھے آگے سے رو رو کے کہتے ہیں نالین عباس ایسے مت پڑھو، ایسے پڑھو سید ذات کے غریب نہیں تھے، سیدوں کو نانے کی امت نے غریب کر دیا تھا، جو بندہ امیر بن کے بیٹھے میری بات اس سے نہیں ہے، سیدوں کو نانے کی امت نے غریب کر دیا تھا۔ انکل شکیل، چاچو جی شان، ہمارے ہاں تو
تو غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوٹھی نہ ہو، جس کے پاس کوئی بڑی گاڑی نہ ہو، جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، لیکن تریٹ سجدہ والو سرزمین عرب پہ غریب اسے کہتے ہیں جس کی بہن کی چادر دن کی روشنی میں بدماشوں کے ہجوم میں نیزے سے اتاری جائے۔ اچھا بھی درجولہ